السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اسیر ہجر پارٹ 2۔ اگلے دن ہی وہ اسے لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا مکان عبید کا ہی تھا، مگر اس میں ضرورت کا کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ اسے اس گھر لایا تو ضرورت کا سامان بھی لے آیا تھا۔ ہنا کی اس گھر میں آنے کے بعد اشرف نے کافی سارا سامان دہیج کے طور پر اپنی جانب سے اسے بھجوایا تھا، جسے لینے میں عبید نے شرمندگی کی بجائے فخر محسوس کیا تھا۔ شروع کے چند ماہ سکون سے گزرے، مگر ہیرا کے حاملہ ہونے کے 3-4 ماہ بعد وہ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگا۔ اس کی صحبت بری تھی۔ جو جوا کھیل کر نشے میں دھت گھر واپس لوٹتا اور پھر ہنا کے وجود کو تختہ مشق بنا لیتا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، مگر جس طرح درندوں کی طرح اپنی طلب پوری کرتا، ہنا کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ وہ برداشت کرتی رہی، اسے برداشت کرنا تھا۔ یہ زندگی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے چنی تھی، یہ انتخاب اس کا اپنا تھا۔ اپنے بھائی اور ماں کی قربانیوں، بے لوث محبتوں کا صلہ اس نے انتہائی خود غرضی اور کمظرفی سے دیا تھا، جس کے لیے وہ خود کو معاف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے لیے یہی سزا منتخب کی تھی کہ وہ اب ہمیشہ اسی درندے کے پاس رہے گی۔ پریوں جیسی بیٹی کی پیدائش پر بھی اس آدمی نے اپنا وتیرہ نہیں بدلا تھا۔ بیٹی کی ذمہ داری بھی اسے جانور سے انسان نہ بنا سکی۔ ہنا اپنی ماں اور اپنے بھائی کی خوشیوں پر اپنی تاریک زندگی کا منحوس سایہ بھی نہیں پڑنے دے گی۔ اشرف کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اب اکثر 2-3 ماہ بعد ہنا کے پاس چکر لگا لیتا۔ کم از کم ہنا کو اس جانب سے تسلی تھی کہ وہ درندہ صفت آدمی اس کے بھائی کے سامنے انسان بن کر رہتا تھا۔ ہنا اسی میں صبر کرتی رہی، اور آج وہ ساری رات یہ دعا مانگتی رہی کہ عبید اشرف بھائی کی اچانک آمد سے بے خبر کہیں پھر سے نشے میں دھت ہو کر گھر لوٹ کر کوئی ہنگامہ نہ مچائے۔ وہ ساری رات گھر نہ لوٹا تو ہنا نے سکھ کا سانس لیا، مگر کسے معلوم تھا کہ اس رات کے بعد ہنا کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آئے گا کہ اس کا سکھ، چین، نیند، آرام سب کچھ برباد کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دوسری طرف بیگ صاحب آپ کا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ وہ مراد خان زادہ کی حویلی میں ہی ہے۔ وہ زنان خانے میں سے تو باہر نہیں نکلی، مگر بچیوں کو لون میں دیکھا گیا ہے۔ حارث بیگ کے خاص آدمی بالے نے اسے ایک ایسی خبر سنائی جس سے اس کی آنکھوں سے شیطانیت بھری مکاری جھلکنے لگی۔ ٹھیک ہے، اس کی اتنی جرأت، پنچایت بلاؤ، میں بھی دیکھوں وہ کیسے اسے اپنی حویلی میں پناہ دے کر رکھے گا۔ مجھے وہ عورت اور اس کی بچیاں زندہ سلامت اپنے پاس چاہیے۔ آخر کو میرے چھوٹے بھائی کی محبت کی نشانیاں ہیں، کوئی انہیں ان کے خاندان سے کیسے چھین سکتا ہے، جبکہ اس کا معصوم اور عزت دار جیٹ اس پر ترس کھا کر اس بیوہ سے نکاح کر کے اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، اس کی بیٹیوں کو بھی اپنانا چاہتا ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ مگر بیگ صاحب وہ اتنی ضروری کیوں ہو گئی کہ آپ مراد خان زادہ سے الجھنا چاہتے ہیں؟ بازار حسن بھرا پڑا ہے عورتوں سے، وہ پھر وہی کیوں، اور اس کی بیٹیاں آپ کو زندہ سلامت کیوں چاہیے؟ بالا الجھا تھا، جبکہ وہ اپنے مکروہ عزائم پر دیر تک وہی شیطانیت سے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائے رہا۔ نفرت تھی مجھے بچپن سے وارث بیگ سے۔ میرا باپ بھی ہمیشہ اس کی حمایت کرتا، اور پھر جوان ہونے پر نہ صرف گاؤں کا سرپنچ اسے بنا دیا گیا، بلکہ جائیداد کا 70% اس کے نام کر دیا گیا۔ کیا برائی تھی مجھ میں؟ بس کالج کے زمانے میں ایک لڑکی سے زبردستی ہی تو کی تھی۔ اب جوانی میں ایسی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں نا۔ یہی نہیں، میں نے اسے ایک باغ میں دیکھا تھا تو بری طرح اس پر فریفتہ ہوا۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اسے پانے کو۔ اپنے کزن کو ہتھیار بنا کر اس کے بھائی کو اشتعال دلا کر اس کے ہاتھ سے قتل کروا دیا۔ وہ گولی اس کے بھائی کی بندوق سے نہیں، میری بندوق سے نکلی تھی، مگر وہ ثابت نہیں کر سکا۔ پنچایت بیٹھی، نایاب گل کی بڑی بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی، آخر میں قربانی کی بکری وہ بنی۔ اسے ونی ہو کر ہمارے گھر آنا تھا۔ مجھے لگا میں نے اسے پا ہی لیا، مگر میرے سینے پر سانپ اس وقت لوٹے جب میرے باپ نے اسے میری ونی کرنے کے بجائے وارث کے نکاح میں دے دیا۔ اس بڈھے کو جانے کیسے بھنک لگ گئی تھی کہ یہ سب اسے اپنی رکھیل بنانے کی میں نے سازش کی تھی۔ وہ وارث کی بن گئی،
اس کے اسی نوخیز حسن کی وجہ سے وارث اس کی محبت میں پاگل ہو گیا۔ میں نے 1-2 مرتبہ اس کو وارث سے چھیننے کی کوشش بھی کی، مگر وہ بچ نکلی، اور اس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وارث کو بھی بتا دیا۔ کیونکہ حویلی وارث کے نام تھی تو اس نے مجھے حویلی سے باہر نکال دیا۔ تب میں نے قسم کھائی تھی کہ اس سے اس کی ہر چیز چھین لوں گا۔ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے گولیوں سے چھلنی کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ تب مجھے کتنا سکون ملا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن میرا یہ سکون تب غارت ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ اس کمینے نے ساری زمینیں اور جائیداد اپنی ان سوکھی سڑی بیٹیوں کی 21 کی ہو کر ہی یہ جائیداد وہ ان کے نام کر دی ہے۔ اس کی وصیت کے مطابق کسی کے نام منتقل کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ 21 سے پہلے مر گئی تو بھی جائیداد سیدھی سینٹر کے نام منتقل ہو جائے گی۔ مجھے ہر قیمت پر وہ عورت اور اس کی دونوں بیٹیاں چاہیے۔ میں اسے اپنی رکھیل بناؤں گا، اس کی بیٹیوں کو بھی جوان ہونے پر ذلیل و رسوا کروں گا۔ پھر میری جیت کی نشانی بن کر ہمیشہ میری جوتی کے نیچے رہیں گی وہ لوگ۔ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ قبر میں بھی اس کے شوہر کی روح تک پھڑپھڑا جائے گی۔ اس نے اپنے غیر انسانی منصوبے اپنے خاص آدمی کو سنائے تو 1 مرتبہ تو اس کی سفاکیت اور شیطانیت پر بالے کو بھی جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ اب میرا منہ مت دیکھو، جا کر پنچایت بلاؤ۔ اسے حاصل کرنے کو مجھے ان خانزادوں کی بھی نسل مٹانا پڑی تو مٹا ڈالوں گا۔ وہ نفرت سے بولا۔ ٹھیک ہے بیگ، میں آج ہی جا کر پنچایت بلاتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ حارث بیگ پھر سے اپنی شیطانی دماغ کو نئی مکروہ سازشیں بننے کو تیزی سے چلانے لگا۔ وہ اسٹڈی روم میں اپنی کتاب کی جانب متوجہ تھا جب اسے مخصوص بھونپوں کی آواز نے بری طرح ڈسٹرب کیا۔ اسٹڈی روم کی ایک کھڑکی پچھلے لان کی جانب کھلتی تھی اور آواز ادھر سے ہی آ رہی تھی۔ اف، اوہ، اوز گل کی بچی، لگتا ہے بس رونے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ دھات پیس کر اٹھا، مگر اس کے ساتھ ہی ویرا کی بھی چیخ چلا کر رونے کی آواز سے وہ اب اور پریشان ہوا تھا۔ کہیں گروا تو نہیں گئی دونوں۔ وہ تیزی سے اسٹڈی روم کے پچھلے دروازے سے پچھلے لان میں نکل آیا، مگر سامنے کا منظر انتہائی غیر متوقع اور غصے سے پاگل کر دینے والا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ کیری میں موجود تھی اور پاس کھڑا انیل انہیں اپنے بلیک ٹیڈی بیئر سے ڈرا رہا تھا۔ وہ ٹیڈی بیئر ان کے سامنے کرتا تو چلا چلا کر رونے لگتی، تب وہ کہا لگا کر وہ ٹیڈی بیئر اپنی پشت پر چھپا لیتا۔ اریب تیش و اشتعال میں آگے بڑھا۔ انیل نے اسے اپنی جانب آتا دیکھا تو چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تب ایک عدد تھپڑ انیل کے چہرے پر رسید ہوا تھا۔ وہ رونے لگا۔ انیل، شیم آن یو، کس قدر بدتمیز اور بے حس انسان ہو تم۔ وہ لوگ اتنا رو رہی ہے، خوف زدہ ہو رہی ہے، تم انسان ہو یا جانور؟ شیم آن یو۔ اریب نے اسے اچھا خاصا بے عزت کیا تو وہ روتا ہوا اندر بھاگ گیا۔ تب وہ ان ننھی پریوں کی جانب متوجہ ہوا۔ ویرا تو انیل کے اندر جانے سے خود ہی چپ ہو گئی تھی، جبکہ اوز گل اب تک رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا، ادھر ادھر چکر لگا کر وہ اسے بہلانے لگا۔ او پلیز اوز گل، شٹ یور ماؤتھ۔ وہ اس کی چوچو سے تنگ آ چکا تھا، تبھی عاجز آ کر بولا۔ وہ یہاں آ کر کچھ ٹھیک ہو رہی تھی۔ سفید و گلابی نیلی آنکھوں والی گڑیاں تو اریب کو بہت پسند تھی، مگر اس کی ری اسے بہت بری لگتی تھی۔ اوکے رائٹ۔ اریب نے اسے کین کی کرسی پر بٹھایا اور خود دوسری کین کی کرسی کی جانب کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اریب اچانک کرسی سے باہر نکلا۔ پکڑ لیا، وہ اچانک بولا۔ اوزگل کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اریب نے حیرت سے دلکش نظارہ دیکھا۔ اتنے میں یشم وہاں چلا آیا اور اریب کو اوزگل کو ہنسانے کی خاطر یہ حرکتیں کرتے دیکھ مسکرا اٹھا۔ کلاس میں وہ جس قدر باوقار اور سنجیدہ تھا، کوئی کلاس فیلو اسے یہاں یوں دیکھ لیتا تو اسے غش ہی پڑ جاتا۔ اوزگل اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شکر ہے میمی گل، ہنسی تو سہی۔ اریب نے سرد سی سانس کھینچی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یشم سامنے آیا تو اریب نے اسے آج کی انیل کی کارستانی اس کے گوش گزار کر دی۔ افسوس کی بات ہے، پہلے تو وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے ٹارچر کرتا تھا، تب بابا نے اسے پیٹ رکھنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اب وہ ان حرکتوں پر اتر آیا ہے، اس کا مزاج درست کرنا ہی پڑے گا۔ یشم نے جذبس ہوتے ہوئے کہا۔
تو اور کیا، دن بدن بدتمیز اور بے حس ہوتا جا رہا ہے، اریب نے بھی متفکر انداز میں کہا۔ خیر چلو، تمہیں بلانے آیا تھا۔ یو نو واٹ، پھپھو اور پری پری یہاں آئی ہے، خانم بلا رہی ہے تمہیں۔ یشم نے سائمہ بیگم کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ پھپھو کی آمد کا بتایا تو اریب نے برا سا منہ بنایا۔ آ گئی سڑیل سی چندری، ہمیں بور کرنے، اب زبردستی رو دھو کر ہمیں کھیل کھیلنے پر مجبور کیا کرے گی، تمہیں زبردستی دلہا بنائے گی اور خود تمہاری دلہن بن کر بیٹھ جائے گی، ایڈیٹ۔ اریب نے پریحا خانزادہ کی دوست جمانے والی عادت کا سوچ کر گندا سا منہ بنایا۔ یشم کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اریب مزید بدمزہ ہوا۔ تم جانے کس مٹی کے بنے ہو یشم، جو اسے اتنے صبر سے جھیل لیتے ہو، میں تو کبھی نہ جھیلوں۔ چھوڑو یار، جانے بھی دو، دل رکھ لیتا ہوں بس، اور کچھ نہیں، وہ تو ہے ہی مینٹل کیس۔ اب کیا ہم بھی بن جائیں؟ یشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اب، نہیں تو تمہارے پیچھے یہی آ دھمکے گی چڑیل۔ اریب کی گوہر افشانی پر وہ پھر سے ہنس پڑا۔ یشم نے اوزگل کو گود میں اٹھایا، اریب نے ویرا کو اٹھایا اور دونوں اندر کی جانب چل پڑے۔ آئمہ اور سائمہ بیگم نایاب گل کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ انجانے خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی۔ خبر ملی تھی کہ اس حیوان کو نایاب گل کی بیت السلطان میں موجودگی کی خبر مل چکی ہے اور اس نے نایاب کو دوبارہ واپس حاصل کرنے کو پنچایت بٹھائی ہے۔ تب سے وہ سائمہ بیگم کی گود میں سر رکھے روتی ہوئی دل و جان سے تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ نایاب کیوں خوفزدہ ہو، سلمان اور سلطان کچھ نہیں ہونے دیں گے تمہیں، تم فکر کیوں کر رہی ہو آخر؟ آئمہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ ادی میں کیوں نہ پریشان ہوں، وہ اس حیوان نے میرے سامنے اپنا ہر جرم قبول کیا ہے۔ آپ لوگوں کی تو شادیاں ہو گئی تھی، اس نے مجھے ونی کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی کزن بھائی کا خون کروایا، لیکن خوش قسمتی سے میرا نکاح وارث سے ہو گیا۔ وہ حیوان اس قدر بے قابو ہو گیا کہ اپنے بھائی کی عزت ہونے کے باوجود اس نے 2 بار مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے میرے وارث کو مار ڈالا۔ وارث نے ہماری حفاظت کے لیے ایسی وصیت بنائی کہ وہ بچیوں کو کچھ نہیں ہونے دے گا، مگر اب وہ مجھے اور میری بچیوں کو نہیں چھوڑے گا۔ نایاب گل روئے گئی۔ ایک اژدہا نما درندے کی بد نظر اس کی ساری خوشیاں پہلے ہی نکل چکی تھی، اب وہ مر کر بھی اس کی قید میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ نایاب گل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو یار، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب ہونے کے بعد ہم وارث کی نیک نیتی سے متاثر تھے، تبھی تمہیں وہاں رہنے دیا۔ پھر کسی بھی طرح تم پر ہونے والے مظالم کا پتہ چلنے پر بابا جان نے تمہیں وہاں سے ہر قیمت پر نکالنے میں اپنی پوری جان لگا دی۔ وہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور کسی صورت تمہیں اس حیوان کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ خاموش ہو جاؤ اب۔ آئمہ نے اسے سینے میں بھیجا، تبھی وہاں اچھلتی کودتی پریحا اور سارے بچے چلے آئے تو ان کا دھیان بڑھ گیا۔ مردان خانے میں مراد خانزادہ سلمان اور سلطان خانزادہ سر جوڑے کسی بہت زیادہ اہم بات پر مہوئے گفتگو تھے۔ جب دعا زہرا بیٹھک میں داخل ہوئی، ان تینوں نے اسے سینے میں بھیجا۔ دعا زہرا، جب میں نے کہا تھا کہ یہاں کے حالات ابھی ٹھیک نہیں تو کیا ضرورت تھی بچی کو لے کر یہاں آنے کی؟ کچھ دن انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ مراد خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تو دعا زہرا کا موڈ بری طرح خراب ہوا۔ بابا جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جانتے ہیں نا پشاور میں کتنی گرمی ہوتی ہے، میں جب دل چاہے یہاں آ جا سکتی ہوں۔ پریحا کتنی ضد کرتی ہے یہاں آنے کے لیے، کتنا روتی ہے، میں کسی غیر کی وجہ سے اپنی بچی کی خواہش کیوں نہ پوری کروں؟ وہ کیوں روئے؟ دعا زہرا نے وہ بھڑاس بھی نکالی جب مراد خانزادہ نے بیٹی کو فون پر یہاں ابھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی بات پر سلمان اور سلطان چپ ہو گئے تھے جب مراد نے اسے تیکھے شتونوں سے گھورا تھا۔ دعا زہرا، کتنی غلط بات ہے، وہ غیر نہیں، اس مظلوم بچی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، تمہاری بھابھیوں کی سگی بہن ہے، آس پاس کے کئی گاؤں کا سرپنچ ہوں میں، ویسے بھی اپنے لوگوں کی حفاظت میرے ذمے ہے، میں نے اپنے کسی بچے کی ایسی پرورش تو نہیں کی کہ کوئی اس طرح خود غرضی کا مظاہرہ کرے۔ مراد خانزادہ نے اس کے اچھی خاصی جھاڑ پھونک کر دی تھی تو وہ جذبت سی برے منہ بنائے ہوئے چلی گئی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں بابا جان؟ میں آ ہی گئی ہوں تو کیا واپس چلی جاؤ؟ وہ بھر آئی ہوئی آواز مگر تیکھے لہجے میں بولی تو مراد خانزادہ گڑبڑا گئے۔
میں نے ایسا کب کہا؟ ہم ذرا پنچایت کے لیے نکلنے والے ہیں، اپنی ماں سے کہنا شاندار سی دعوت کا اہتمام کروا کر رکھے۔ مراد خان زادہ نے اپنی جان چھڑوائی۔ وہ لوگ جلد لگے کڑکڑاتے ہوئے سفید لباس اور سر پر سفید پگڑیاں باندھے وہ پنچایت کے لیے نکلے تھے۔ دعا زہرا سر جھٹکتی اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ پنچایت بٹھائی گئی تھی۔ علاقے کی تمام معززین پنچایت میں شامل تھے۔ حارث بیگ گردن میں سریا فٹ کیے اپنے کتوں کی فوج کے ساتھ وہیں موجود تھا، مگر جب مراد خان زادہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑے شاہ کی حویلی کی بڑی بیٹھک میں داخل ہوئے تو ماحول میں ایک اندیکھا سا رعب و دبدبا پھیلنے لگا۔ مراد خان زادہ کی چال میں دنیا فتح کر لینے کا تفاخر جھلک رہا تھا، جسے دیکھ حارث بیگ نے پہلو بدلا۔ اس کا خاص چمچہ بالے کے گلے سے بھی گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مراد خان زادہ سامنے ہی رکھی بڑے کراؤن والی کرسی پر براجمان ہوئے۔ سلمان اور سلطان ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر جو اطمینان اور سکون تھا اس نے حارث بیگ کو بے سکون کر دیا تھا۔ معاملے پر جامع روشنی ڈالی جائے۔ معززین میں سے ایک نے مراد خان زادہ کی جانب دیکھتے ہوئے ادب سے کہا، جس نے پنچایت بلائی ہے، خان بابا پہلے وہ بتائے کہ اسے کیا تکلیف تھی، کیوں پنچایت چلائی ہے، آخر کیوں پنچوں کا وقت برباد کیا گیا ہے۔ مراد خان زادہ کا لہجہ اس قدر کاٹ دار و تضحیک آمیز تھا کہ حارث بیگ کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، میری بھابھی اور بھتیجیوں کو دن دہاڑے ہماری حویلی سے اغوا کیا گیا ہے، مجھے اپنے گھر کی عزت واپس۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مراد خان زادہ نے اس کی بات درستگی سے کاٹی۔ عزت جیسے لفظ کم از کم تمہارے منہ سے ادا ہوتے کچھ اچھے نہیں لگ رہے حارث بیگ، کیونکہ لوگ اپنے گھر کی عزتوں کو تہخانوں میں بند نہیں کرتے، اپنی عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ مراد خان زادہ کی بات پر حارث بیگ خوف سا بنا ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بڑے مجمع میں اسے آئینہ دکھایا گیا تو اپنا مکروہ چہرہ دیکھ کر وہ غصے اشتعال سے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ بچلن بغیرت ونی میں آئی عورت اپنے کسی آشنا کے ساتھ حویلی سے بھاگنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے قید کیا تھا، پر اب مجھے میری بھتیجیاں ہر قیمت پر چاہیے۔ وہ حلق کے بل چنگاڑا تھا اور مانی خیزی سے سلمان خان زادہ کی جانب دیکھا۔ بھونکنا بند کرو حارث بیگ، نہیں تو تہمت لگانے پر میں تمہاری گدی میں سے زبان کھینچ لوں گا۔ یہ تو پوری حویلی اور پورا علاقہ جانتا ہے کہ وارث بیگ کی بیوی کس قدر نیک اور شریف عورت ہے۔ بات دراصل یہ کہ تم ہمارا وقت برباد کر رہے ہو، اسی لیے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ معززین، بات دراصل یہ ہے کہ اس بے غیرت آدمی نے اپنے بھائی کا خون کیا ہے اور اپنی ہی بھابھی پر گندی نگاہ رکھی ہے۔ بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس نے اپنی بھابھی اور بھتیجیوں کو اپنی حویلی کے تہہ خانے میں بند کروا رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے بچی اس کی قید سے رہا کروائی گئی ہے۔ مراد خان زادہ کی ہر ایک بات پر حارث کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ تم کچھ بھی کہو گے تو مان لیں گے کیا؟ تم بھوکو مت، چور مچائے شور کے مترادف چیخ چنگاڑ کر اپنے گناہوں کے بھیانک انجام سے بچ نہیں سکتے تم، مراد خان زادہ نے درستگی سے کہا۔ کیا ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس کہ میں نے ایسا کیا؟ وہ اب بھی سکون میں تھا، جانتا تھا اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا وہ۔ ثبوت تو ہے، مگر تم اپنی مکروہ شکل سامنے آنے پر سب سے نگاہیں ملانے کے لیے خود میں ہمت تو پیدا کر لو کہ لوگ سچائی جان کر تمہارے منہ پر تھوکیں گے بھی نہیں۔ مراد خان زادہ کی گرجدار آواز پوری بیٹھک میں گونجی تو حارث کو خاموش ہونا پڑا۔ تب مراد خان زادہ کے اشارے پر سلطان نے اپنے کرتے کی جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ یہ دیکھ حارث بیگ کو سانپ سونگھ گیا کہ نہ جانے اب اس کا کون سا نیا کھاتا سب کے سامنے کھلنے والا ہے۔ سلطان نے موبائل نکالا اور اس میں سے ایک وائس ریکارڈنگ میسج کھولا۔ سرپنچ جی، میں وارث بیگ ہوں، آپ کی بہوؤں کی بہن کا شوہر۔ میری جان خطرے میں ہے، میرا سگا بھائی میری جان کا دشمن بن چکا ہے۔ یہ میری آخری خواہش سمجھ لے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ میری بیوی اور بچی کو اس جہنم سے نکال کر بیت السلطان کی پناہ میں رکھ کر ان کی حفاظت کریں گے۔ وائس میسج مکمل ہوا، بیٹھک میں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ جبکہ وائس سنتے وقت ہی اس شیطان کا دماغ تیزی سے چلنے لگا، تبھی وہ اب بھی پرسکون تھا۔ سب کی نظریں حارث بیگ پر جم گئی تھیں۔ میں اس وائس کو ثبوت نہیں مانوں گا، یہ آواز میرے بھائی کی ہے، پر کیا گارنٹی ہے کہ اس سے یہ میسج زبردستی یا گن پوائنٹ پر نہیں کروایا گیا، اس کی بیوی کے کسی آشنا کے ذریعے؟
حارث کے کہنے کی دیر تھی کہ مراد خان زادہ تیش میں اٹھے اور ایک زناٹے دار تھپڑ سے اس حیوان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ اب اگر بھرے مجمع میں اس بچی کے کردار کے خلاف ایک اور غلط الفاظ منہ سے نکالا تو انجام بہت برا ہوگا۔ مراد خان زادہ دہاڑا، جبکہ اپنا گال سہلاتے حارث بیگ نے انہیں بھسم کرنے والے انداز میں دیکھا۔ معززین، آپ لوگوں نے میسج سنا۔ وارث بیگ کی ہی آواز تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ڈرا دھمکا کر یہ میسج کروایا گیا ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے دیں تاکہ میں پنچایت کا فیصلہ سناؤں۔ مراد خان زادہ کی دو ٹوک آواز پر سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کچھ دیر ایک دوسرے سے مشاورات کیے۔ انصاف کا تقاضا ہے اور جیسے ثبوت سامنے آئے ہیں، ہم سب کی مشترکہ رائے ہے کہ حارث بیگ اگر بے گناہ ہے تو جب تک خود کو پوری طرح بے گناہ نہیں ثابت کرتا تب تک بچیاں بیت السلطان کی پناہ میں ہی رہے گی، اسے واپس نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، سرپنچ ہونے کی حیثیت سے میں بھی یہی فیصلہ سناتا ہوں کہ بچی بیت السلطان سے کہیں نہیں جائے گی، اور اگر کسی نے اس پر میلی نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھیں نکال لوں گا، کیونکہ اب وہ مراد خان زادہ کی پناہ میں ہے، اس کی بیٹی ہے۔ مراد خان زادہ کی رعب دار آواز گونجی اور ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پورے ہال کے لوگ ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ماں سوائے اس شیطان کے جو اپنی ہار پر کسی زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ مراد خان زادہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ بابا جان کہتے ہیں کہ جب کتے کو ہلکاؤ ہو جائے اور وہ سب کو کاٹتا پھرے تو اسے گولی مار کر دوسروں کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ سلطان خان زادہ کی گہری بات پر مراد خان زادہ کسی گہری سوچ سے باہر نکلے۔ اصل مسئلہ یہ ہے سلطان کہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، اور اب تو نایاب گل کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بالکل ہی بند گئے ہیں، کیونکہ سرپنچ ہونے کی حیثیت سے بنا ثبوت میں کسی کو سزا نہیں سنا سکتا۔ میں نے اپنے خاص آدمی لگائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ذرا سا کچھ ہاتھ آنے دو تو اسے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ مراد خان زادہ نے دانت پیس کر کہا۔ سلطان خان زادہ خاموش ہو گئے کہ جانتے تھے اس وقت بابا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا ہے۔ پنچایت کا فیصلہ سن کر پہلی مرتبہ گل کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ اٹھی تھی۔ سچ شکر کہ اس کی گردن پر لٹکتی اس خوف کی تلوار سے تو جان چھٹی تھی۔ سب ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ سب سے زیادہ دعا زہرا کے چہکنے کی آواز آ رہی تھی۔ گل خاموشی سے ویرا اور اوز گل کو چاول کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مما، کیا اس بار میں کہیں بھی گھومنے نہیں جا سکتی؟ مجھے یش کے ساتھ نانا جان کے سلوئی والے گارڈنز میں گھومنے جانا ہے۔ پر یہاں کی فرمائش پر مراد خان زادہ خاموشی رہے۔ وہ جتنی ضدی، ہٹ دھرم اور ایک ہی چیز پر اڑ جانے والی بچی تھی، اگر وہ فوراً ہی انکار کر دیتے تو پریہا نے حلق پھاڑ پھاڑ کر پورا بیت السلطان سر پر اٹھا لینا تھا۔ مراد خان زادہ نے دعا زہرا کی جانب دیکھا، جس نے اس کی ہر جائز و ناجائز بے اجازت پوری کر کے اپنی اکلوتی بیٹی کو سر پر چڑھا رکھا تھا کہ اب وہ کسی بھی بات کی انکار سننا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ پرنسس، چلیں گے، ضرور چلیں گے، مگر ابھی یشم کے پیپرز ہونے والے ہیں تو وہ ان کی تیاری کر رہا ہے نا، تو ابھی وہ ساتھ نہیں جا پائے گا۔ تم نے اگر جانا ہے تو میں لے چلوں گی۔ دعا زہرا نے لاپرواہی سے کہا کہ جانتی تھی وہ یشم کے بغیر کہیں نہیں جائے گی، جبکہ مراد خان زادہ نے بیٹی کو گھوری سے نوازا۔ مما، میں بھی نہیں جاؤں گی۔ پریہا نے منہ بنا حسب توقع انکار کر دیا، جبکہ اس ساری کارروائی میں یشم حیرت سے اپنی پھوپھی کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے اس کے پیپرز کا جھوٹ بولا تھا، مگر وہ پریہا کے ساتھ باغ میں جانے سے جان چھوٹنے پر خاموشی رہا۔ کیا بابا، اب کسی رذیل شخص سے ڈر کر ہم ساری زندگی اپنے گھر میں قید تو نہیں رہیں گے نا؟ جب سے آئی ہوں تب سے حویلی میں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سائمہ اور آئمہ نے پہلو بدلا، جبکہ نایاب گل خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی۔ دعا زہرا بی جان کی وارننگ دیتی آواز پر اسے چپ ہونا پڑا۔ نایاب گل جلد ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مورے، پلیز مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلا دے۔ اریب، جو کب سے آئمہ بیگم کو اوزگل کی جانب متوجہ ہوا دیکھ رہا تھا، اب جل کر بولا اور اس کی کیوٹ سی جیلسی پر وہ مسکرا دی۔ اب وہ اوزگل کو گود میں بٹھا کر اریب کے منہ میں بھی چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالنے لگی۔ اریب، ایسے نہیں کرتے، یہ تو چھوٹی سی اینجل ہے، آپ تو بڑے ہو، سمجھدار ہو،
आयमा बेगम ने उसे घर का मगर यहाँ असर किसे उसे घर का मगर यहाँ असर किसे था। मम्मा पानी दे दे, यशम ने कहा तो खाली जगह देखकर परिहा अपनी जगह से उछलकर उठी। मैं लाती हूँ किचन से यश, सब्र करो, वो कहती शीशे का गिलास उठाकर किचन की जानिब भाग गई। अरे अरे परिहा, लग जाएगी। दुआ जहरा ने तासुब से सर हिलाया कि घर में वो हिलकर उछलकर खुद पानी ना लिए कुजा के किसी को लाकर पकड़ाए। और यहाँ थैंक्स परिहा, यशम ने पानी का गिलास थाम कर मुस्कुराकर कहा। एवरीथिंग फॉर यू। वो मुस्कुराई, वो सब खाना खा चुके थे। खेले, परिहा ने यशम से कहा। वो मुस्कुराया। लेट्स गो, पर लूडो खेलेंगे। ओके डन, पर मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी। अरीब भैया और अनिल पार्टनर्स बन जाएंगे, उसने पहले ही बता दिया। मुझे नहीं खेलनी ये बोरिंग गेम, अनिल ने मुंह बनाया। तुम्हें कह कौन रहा है चूजे, मैं यश और अरीब भैया खेलेंगे, परिहा ने कहा, जबकि अरीब ने यशम को घूरा कि वो इस वक्त या तो अपनी मोरे के पास होता था या वो लोग बीजान से कोई स्टोरी सुना करते थे। उनकी ये आदतें बहुत पुख्ता थी जो वक्त के साथ भी नहीं बदली थी। यशम ने अरीब को उसे झेलने के लिए आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की। अरीब तिल मिला गया, मगर ना चाहकर भी यशम के साथ उसके कमरे में जाना पड़ा। नायाबुल वीरा और औजगुल को सुला रही थी जब कमरे में अनिल चला आया। वो बेबी कार्ट के पास आया। औजगुल सो चुकी थी जबकि वीरा जाग रही थी। अनिल ने उसके भूले गाल पर प्यार किया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, अनिल बड़बड़ाया और उसकी नीली आंखों में देखा। तुम मेरी दोस्त बनोगी? अनिल ने उसके सामने हाथ फैलाया जो कि उसने अपने दोनों हाथों से थाम लिया कि उसे लगा था शायद वो उसे अपनी गोद में उठाना चाहता है। ओके डन, आज से हम फ्रेंड्स हैं, मगर माफ़ करना फ्रेंड, तुम्हारी ये रोंदू सिस्टर मुझे अभी भी पसंद नहीं। अनिल ने एक नज़र सोई हुई औजगुल पर डाली। वो खिलखिलाकर हंसी तो अनिल भी खुशगवारियत से मुस्कुरा दिया। नूर पे नूर पैर के वक्त हिना उठी, नमाज अदा करके अपने लिए सुकून की दुआ मांगी और अब वो किचन में आटा गूंदने लगी थी। तभी सोहन के रोने की आवाज़ आई और उसके रोने की आवाज़ सुनकर अशरफ भाभी उठ बैठे। वो उठकर सोहन के कमरे में आए तो हिना उसे फीडर देकर उसका झूला झुला रही थी। वो नन्ही परी हूँ बहू अपने बाप पर गई थी, मगर उसकी सियाह चमकदार शफाफ बड़ी बड़ी आंखें अपनी माँ पर थी। उस पर तजात लंबी घनी सियाह मुड़ी हुई पलकें जो कि देखने के काबिल थी। वो दूध की तरह सफ़ेद और रुई की तरह नरम मुलायम थी। गालों पर सुर्खी थी जो कि उसने उसकी दादी और अपनी नंदों की गालों पर भी देखी थी। वो लोग वाकई हिना की अच्छाई के मुतारिफ हुई थी और अब उससे मिलने जुलने भी आ जाया करती थी। अबीद के घर वाले अब अक्सर उनके घर आ जाया करते थे। अरे भा, ये तो यूं ही रोती रहती है, आपने अपनी नींद क्यों खराब की? हिना ने सोहन को थपकते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे भी इस वक्त जागने की आदत है, नमाज पढ़ ली है मैंने। लाओ गुड़िया को मुझे दो और तुम अपने बाकी के काम निपटा लो। अशरफ ने उससे सोहन को अपनी गोद में भर लिया और उसके गुलाबी फूले फूले गालों पर प्यार करने लगा। उनकी शादी को भी साल होने को था, मगर अल्लाह ताला ने अभी तक उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा नहीं था। तभी वो सोहन पर जान छिड़कते थे। आए दिन उसको गोद में उठाने की तड़प उन्हें एबडाबाद खींच लाती थी। वैसे भी वो इतनी प्यारी और मासूम थी कि खुद ही प्यार ले लिया करती थी। अब भी अशरफ पूरी तरह उस नन्ही परी में गुम हो गए। हिना सोहन की खिलखिलाहटें सुनकर मुस्कुराती हुई अपने काम निपटाने लगी। 8 बजे उन्होंने नाश्ता किया। वो बर्तन समेट कर किचन में लाई थी जब किसी ने बैरून दरवाज़ा धड़धड़ाया था। या अल्लाह खैर, हिना का दिल दहल गया। पता नहीं कौन सी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उसने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर अशरफ के बाहर निकलने से पहले भाग कर दरवाज़ा खोला ताकि उस जाहिल आदमी को बता सके कि उसका भाई घर पर है तो वो तमीज़ का मुजाहिरा करे। मगर दरवाज़ा खोलने पर तो हिना के पैरों तले से ज़मीन सरक गई थी। सर पर आसमान टूटना क्या होता है ये आज पता चला था। वो किसी शातिर सी औरत की बाहों में बाहें डाले इत्मीनान से दरवाजे पर खड़ा था। ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? बीवी है ये मेरी, निकाह किया है मैंने इससे, हक है मुझे, चाहे एक रखूँ या 4। अब मुंह बनाकर नहवस ना फैला, सामने से हट, अंदर जाने दे। अबीद ने करखत लहजे में कहा तो वो हिना फूट फूट कर रोने लगी।
عبید خدا کے لیے کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ ہنا کا دل کیا خاک ہو جائے۔ ایسے بے مہر بد نسل شخص کے پیچھے اس نے کیا کچھ نہیں گوایا تھا۔ زندگی نہیں، اب تو پچھتاوا لگنے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہنا؟ عبید کے ساتھ یہ کون ہے؟ اشرف بھا کی آواز پر وہ پل بھر کو گڑبڑایا تھا مگر پھر سنبھل گیا۔ ہنا نے سہم کر خوفزدہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ آنکھ کھلے اور یہ بھیانک منظر ہوا میں تحلیل ہو جائے کہ وہ جانتی تھی کہ اب ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ برباد کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دوسری طرف آج حارث بیگ کو پنچایت میں ہارے 20 دن گزر چکے تھے۔ وہ سر کچلے زخمی سانپ کی طرح پھنکارتا پھر رہا تھا۔ وہ ایسا خبیث تھا جو اپنی ہار اور بے عزتی کبھی نہیں بھولتا تھا۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیش خیمہ تھی۔ ویسے بھی اب وہ موقع کی طاق میں تھا جو کہ شاید بدقسمتی سے آ پہنچا تھا کہ بالا ایک بہت خاص خبر لے کر اس تک پہنچا۔ موقع آ پہنچا ہے بیگ صاحب، مراد خان زادہ اور اس کے بیٹے راول پنڈی اپنا کوئی مقدمہ نپٹانے گئے ہیں۔ آپ کی مرضی کے بغیر وہ واپس نہیں آ پائیں گے۔ راستے بند کر دوں گا میں۔ بہت خوب، وہ شیطانی سے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جس گارڈ کو تم نے خرید لیا تھا اسے بولنا زنان خانے کی اپنی بھیجی گئی نوکرانی تک یہ پڑیاں پہنچا دے اور اسے بولے کہ یہ زہر میری پیاری لاڈلی بھابھی کے کھانے اور ان چھوٹی بچیوں کے فیڈر میں ملا دے۔ حارث کا لہجہ سفاکیت بھرا تھا۔ دوسری طرف عبید پہلے تو اشرف کی موجودگی سے گڑبڑایا تھا مگر اب پوری طرح ڈھیڑ بن گیا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھے کہ یہ کون ہے۔ اس کا نام ریحانہ ہے۔ رینا میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ عبید اب گھر کے اندر داخل ہو کر اس عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے انتہا اطمینان سے بولا، جبکہ اشرف تیش و اشتعال سے پاگل ہونے کو تھا۔ ہنا اس ساری صورتحال سے خوف زدہ ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ تمہاری بیوی ہے تو میری بہن کیا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوسری شادی کرنے کی؟ اشرف کی شیر جیسی دہاڑ پر عبید اپنی جگہ پر گڑبڑایا تھا مگر پھر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ہوا۔ یہ میرا اور میرے گھر کا آپس کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ مجھے میری کرنے کے لیے کسی کے باپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ اپنی مرضی کا مالک ہوں، چاہے 2 کروں یا 4، کسی کو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری بہن سردرد ہے میرے لیے، ہر وقت کا رونا دھونا نہوست۔ خبردار زبان کو لگام دو اپنی، ورنہ گدی میں سے زبان کھینچ لوں گا۔ اشرف نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار کر اس کے گریبان دبوچا۔ وہ جو انتہائی ڈھٹائی اور بدلحاظی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اشرف کے اس جارحانہ تیور پر سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ تم بغیرت ذلیل آدمی، ابھی کے ابھی میری بہن کو طلاق دو، میں اسے اور بچی کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے نکال لوں گا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم میری بہن کے ساتھ رہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ تم اس کے قابل ہی نہیں، گندی نالی کے سڑک چھاپ کیڑے، اور آزاد کرو اسے۔ اشرف چلایا۔ بھائی، ہنا نے سہم کر اشرف کو چلا کر پکارا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ اپنے انچاہے وجود کا نروان بوجھ کبھی اپنے بھائی کے کندھوں پر نہیں پڑنے دے گی۔ تو یہ کیا کہہ رہے تھے اشرف بھا؟ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ عبید خوخار نگاہوں سے اشرف کو دیکھتا ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اسے چھڑا گیا۔ وہ تو سمجھا تھا وہ منتیں کرے گا کہ میری بہن کو مت چھوڑنا، یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ تو وہ خود ہنا کی آزادی کیسی بات کر رہا تھا، تو اب ہنا اس کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی، اس کی ضد۔ اب تو وہ ہنا کی لاش بھی اسے نہ دیتا۔ ہنا تو دور کی بات ہے۔ سنو، عبید نے ہنا کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اس سے اپنے روبرو کیا تھا۔ آج فیصلہ کرو، ابھی کے ابھی، دونوں میں سے ایک کو چنو۔ بھائی کے ساتھ جانا ہے تو ابھی کے ابھی فارغ کر دوں گا، میرے ساتھ رہنا ہے تو آئندہ کے بعد بھول جانا تمہارا کوئی میکا کوئی بھائی بھی تھا۔ تمہیں ہم میں سے کسی ایک سے زندگی بھر کے لیے اپنا تعلق توڑنا پڑے گا۔ عبید نے اس کی بھیگی آنکھوں کو خوخار نگاہوں سے گھورے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین اور سر سے چادر کھینچ لی۔ کیوں ہر بات عورت کو ہی اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی روح کو اور اپنے جسم میں سے کسی ایک کو چنے؟ ہنا نے تو پہلے ہی قسم کھا رکھی تھی کہ چاہے عبید کی دہلیز پر اینڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گی مگر اب مر کر بھی اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ یہ سزا تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تجویز کی تھی، اب کیسے اپنی قسم توڑ دیتی؟ ہنا، تم اس جانور کی بات ہرگز مت سنو۔ میری گڑیا، تم میرا مان ہو،
میرا غرور ہو، تم کبھی اپنے بھائی کے لیے ایک بوجھ نہیں بن سکتی میری بچی، اسے کہو کہ تمہیں آزاد کر دے۔ اشرف نے جانے کیسے اب مگر اپنی گڑیا کے جیسے دل کی بات سن لی تھی۔ ہنا کا کلیجہ جیسے کسی نے چیر کے رکھ دیا تھا۔ اپنے اتنے محبت کرنے والے بھائی کا غرور وہ خاک میں ملا گئی تھی تو اسے تو اب خود خاک میں ملنا ہی تھا۔ اے پتھر بن کر کیا کھڑی ہے؟ میرے ساتھ رہنا ہے کہ جانا ہے؟ جلدی بول۔ مجھے یہیں رہنا ہے، ہنا نے کہتے ہوئے اپنی آہیں اور سسکیاں دبانے کو اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ گڑیا، اشرف نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ بھا، چلے جائے آپ یہاں سے، آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں رکھا، آج کے بعد کوئی نہیں ہے آپ کا یہاں، سمجھ لینا مر گئی میں آپ کے لیے، وہ کہتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عبید کے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سن لیا، اب ہو گئی تسلی، اب نکلو یہاں سے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، عبید نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی وہ عورت چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے یہ سارا میلو ڈرامہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ ہنا بیٹا، ایسے مت بولو، اس ذلیل آدمی کے لیے اپنی زندگی خراب مت کرو، ابھی پوری زندگی پڑی ہے تمہاری، تمام سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو، میرے ساتھ چلو، تمہاری بے لوث محبت کے بدلے تمہیں اس آدمی سے سوائے بے وفائی اور ذلت کے کچھ نہیں ملے گا، مانو میری بات خدا کے لیے، تمہیں اللہ کا واسطہ اپنی زندگی خراب مت کرو۔ اشرف نے اسے خود سے لگایا، ہنا کا وجود رو رو کر جیسے زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ہنا اندر جاؤ ابھی کے ابھی، ابھی دہاڑا تھا، تب ہنا بڑی مشکل سے اپنا آپ اشرف سے چھڑا کر اندر بھاگ گئی۔ اشرف نے زخمی نگاہوں سے اسے اندر جاتا دیکھا، کلیجہ جیسے سامنے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے کھڑے، اس جانور نے اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا۔ آخر کتنی بار ہارو گے مجھ سے سالے صاحب، تھکے نہیں مجھ سے ہار کر؟ ایک مرتبہ پہلے تم نے اس رشتے سے انکار کر کے اسے میرے لیے انا کا مسئلہ بنا دیا تھا، آج پھر تم نے یہی کیا۔ میں تو اس سے خود جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر تم نے خود سے طلاق کی بات کر کے آج پھر اسے میری ضد بنا دیا، اب تو اس گھر سے اس کی لاش میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا عبید۔ اشرف اس کی جانب لپکا اور اس کے منہ پر 3-4 مکے جڑ دیے کہ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ اے سوچ سمجھ کر میرے شوہر پر ہاتھ اٹھاؤ کہ اس درد کا بدلہ ہم سود سمیت تمہاری بہن سے نہ وصول کر بیٹھے۔ آخر وہ مکار سی عورت کی کرختگی سے بولی تو اشرف کا بے بسی اور صدمے سے برا حال تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے عبید کو وہیں چھوڑ کر اس گھر کی دہلیز نم آنکھوں سے پار کر گیا تھا۔ ہاں، مگر اپنے پیچھے ان کے مکروہ کہے دور تک سنائی دیے تھے۔ دوسری طرف بیت السلطان میں اس وقت رات کے کھانے کا وقت تھا۔ مراد خان زادہ سلطان اور سلیمان راولپنڈی کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے اور تینوں کا جانا ازحد ضروری تھا۔ ان کے پیچھے بیت السلطان والوں کو سختی سے آرڈر تھے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ دعا زہرا پریہا کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ بیت السلطان میں چاروں طرف گارڈز پہرا دے رہے تھے کہ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ مراد خان زادہ کے خاص الخاص آدمی مٹھن اور سمندر خان اس وقت حویلی کے مردان خان میں موجود تھے۔ نایاب گل کی طبیعت کچھ خراب تھی تو وہ اپنے کمرے میں ہی ویرا اور اوز گل کے ساتھ مصروف تھی۔ سائمہ اور آئمہ اس کا پتہ کرنے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ رضیہ گل بی بی کے لیے ان کے کمرے میں ہی کھانا لے آؤ اور بچیوں کے فیڈر بھی بنا لاؤ۔ سائمہ نے گل کی طبیعت کے پیش نظر ملازمہ کو کہا کہ سب نے کھانا کھا لیا تھا نایاب گل کے علاوہ، اب اسی لیے اس کے لیے کھانا منگوایا تھا۔ اچھا بی بی جی، رضیہ کچن میں گئی۔ اس وقت دوسری تمام ملازمائیں اپنے کوارٹر میں تھیں اور جنہوں نے اپنے گاؤں اپنے گھر جانا تھا واپس چلی گئی تھی۔ صرف رضیہ ہی کچن میں موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کھانے میں اور بچوں کی فیڈر میں وہ پاؤڈر ملا دیا جس کو ملانے کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ یہ کام سر انجام دے کر اس نے فوراً یہاں سے فرار ہونا تھا اور نایاب گل نے ٹیبل پر کھانا نہ کھا کر اس کا کام مزید آسان کر دیا تھا کہ کھانے کی ٹیبل پر یہ زہر صرف اس کی پلیٹ تک پہنچانا کافی مشکل کام تھا۔ اب وہ اطمینان سے کھانا اور اس میں بچیوں کے فیڈر رکھے نایاب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی کھانا، رضیہ نے اپنی شاطر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ٹیبل پر رکھ دو اور جاؤ تم بھی، سائمہ نے اسے کہا تو اس نے سر ہلایا اور وہاں سے فوراً کھسک گئی۔ نایاب کھانا کھا لو۔ آپی مجھے بالکل بھی بھوک نہیں، پلیز، نایاب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آئمہ نے دونوں فیڈر اٹھایا اور کاٹ کی جانب آئی۔ فیڈر اوز گل کی جانب بڑھایا تو اس نے فوراً اسے تھام لیا اور دودھ پینے لگی، جبکہ ویرا نے فیڈر لینے کے بجائے دوسری جانب رخ کر لیا اور نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں بند کر لی تھی۔ گل، یہ
ویرا فیڈر نہیں پی رہی، آئمہ نے فکرمندی سے کہا۔ آپ ہی اسے میں نے فیڈ کروا دیا تھا۔ آپ کو تو پتا ہے کتنی بے صبری ہے یہ، تو مجھے تنگ کرنے لگی، جبکہ میری اوز گل بہت صبر والی بچی ہے۔ نایاب گل نے نرمی سے دودھ پیتی ہوئی اوز گل کی جانب دیکھا۔ ویرا فیڈر لیے بغیر ہی گہری نیند میں سو چکی تھی۔ گل کھانا کھا لو۔ نہیں آپی، بخار کی وجہ سے دل بہت خراب ہو رہا ہے، وامٹ آ جائے گی، پلیز اصرار مت کریں، جب بھوک ہوگی تو میں خود ہی گرم کر کے کھا لوں گی، نایاب نے کہا تو سائمہ مسکرا دی۔ اچھا مت کھاؤ، آرام کرو۔ آپی بچے کدھر ہے، سو گئے کیا؟ سو ہی نہ جائیں، بی جان کے کمرے میں ہے، ان سے کہانی سن رہے ہوں گے، جا کر انہیں سلاتی ہوں تاکہ صبح فجر کے لیے اٹھ جائے۔ سائمہ اور آئمہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ابھی وہ بی جان کے کمرے تک پہنچی ہی تھی کہ انہیں نایاب گل کی دل خراش چیخ سنائی دی، تو وہ الٹے پیروں نایاب گل کے کمرے کی جانب بھاگی۔ ادھر بی جان اور بچے بھی چونکے تھے کہ کیا ہو گیا، تبھی وہ بھی کمرے سے نکل کر نایاب کے کمرے کی جانب بڑھے۔ آپی، نایاب گل پھوٹ پھوٹ کر روتی چلا رہی تھی۔ جب آئمہ اور سائمہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی بھی دل دھک سے رہ گئے تھے۔ اوز گل کا سر پیچھے کی جانب ڈھلکا ہوا تھا، پورے کمرے کا فرش اوز گل کے کیس سے بھرا ہوا تھا اور اب اس کی ناک اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ آپی دیکھیں میری بچی کو کیا ہو رہا ہے، یہ مر جائے گی آپی، میں وارث کو آخرت میں کیا منہ دکھاؤں گی کہ اپنی بچیوں کی حفاظت نہ کر سکی۔ آپی خدا کے لیے میری بچی کو بچا لے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ نایاب گل کی آہیں، سسکیاں اور بین پورے بیت السلطان کی فضا کو بوجھل کر گئی تھی۔ بچے سہم سے گئے تھے۔ بی جان نے انیل کو اس کے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ یشم اور اریب ضد کر کے ادھر ہی کھڑے تھے۔ اریب کا دل یک بار کی بہت بری طرح دھڑکا تھا، عجیب بے چینی و بے قراری اسے ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اسے زہر دیا گیا ہے، سائمہ کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ آئمہ فوراً باہر نکلی اور مٹھن کو بلا کر لائی۔ گارڈز اس نوکرانی کی تلاش میں فوراً پوری حویلی میں پھیل گئے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ مٹھن، گاڑیاں نکلواؤ، بچی کو ہسپتال لے کر جانا ہے، آئمہ نے نایاب کی آہ و بکا کو نظر انداز کرتے مٹھن کو کہا۔ مگر بہو بیگم، مٹھن کوئی اگر مگر نہیں، باہر اگر خطرہ ہے تو کیا بچی کو حویلی میں ہی تڑپ کر مرنے دے؟ گارڈز ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا، آئمہ نے سختی سے کہا تو مٹھن باہر کی جانب بھاگا۔ آئمہ نے نایاب گل کی گود سے اوز گل کو کمبل میں لپیٹ کر تھام لیا، جو اب اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی۔ سر ہنوز جھلک گیا تھا اور منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ نایاب گل نے فوراً چادر اوڑھی۔ آئمہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں آپی، بچے سہم گئے ہیں، آپ ان کے پاس رکے، پیچھے سے ویرا نہ اٹھ جائے، کون سنبھالے گا اسے؟ غفران بھی ابھی اٹھ کر وبال مچا دے گی۔ میں اور نایاب جائیں گے، کوارٹر سے ملازماؤں کو بلا کر نایاب کا کمرہ صاف کروائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ آئمہ نے جلدی سے خود پر بھی چادر اوڑھی، تب اریب آ کر ماں کے دامن سے لپٹ گیا۔ مورے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں اریب، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، تم ہرگز ساتھ نہیں آ سکتے، آئمہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کا منہ چوما۔ مگر جانے کیا ہوا، وہ رونے لگا اور بہت بری طرح رونے لگا۔ مورے، آج میں آپ کی بات ہرگز نہیں مانوں گا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پیپرز، پلیز، اریب نے آج پہلی مرتبہ اتنے برے طریقے سے ضد کی کہ آئمہ بیگم کی آنکھیں آنسو سے بھیگ گئی تھیں۔ اچھا چلو، رو مت، وہ کہتے ہوئے باہر نکلی۔ مٹھن نے گاڑیاں تیار کروا لی، 3 گارڈز کی گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں۔ نایاب، آئمہ اور اریب ایک گاڑی میں بیٹھے۔ سائمہ نے دھڑکتے دل سے انہیں الوداع کہا۔ سائمہ دھول اڑاتی بیت السلطان سے باہر نکل گئی تھی۔ دوسری طرف مراد خان زادہ حویلی واپس لوٹ رہے تھے، جب جو آصدن شاہ روڈ سے آتے دو بھاری درخت سڑک پر گرے ہوئے ان کا راستہ بلاک کر گئے۔ رات کا وقت تھا، مراد خان زادہ کو کسی انہونی کے ہونے کے احساس نے بے قرار کر دیا۔ وہ وہاں سے ایک سرائے لوٹ گئے۔ مجھے لگتا ہے یہ دشمن کی کوئی سازش ہے سلطان، میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا ہے۔ مراد خان زادہ بے چین سے تھے، اور پھر تمام دھڑکے اور وسوسے سچ ثابت ہو گئے جب مٹھن اور پھر سائمہ کی فون کال نے ان کے سینوں پر بجلی گرا دی۔ سلطان، میں کہہ رہا ہوں فوراً راستہ صاف کرواؤ، اگر بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مراد خان زادہ کی دہاڑ چو آج
چونکہ پہاڑیوں میں گونج اٹھی۔ سلطان نے فوراً فون گھمائے۔ مراد خان زادہ کی ایک فون کال پر لہر سلطان پور کی پولیس حرکت میں آئی تھی، مگر وہ خود بے بسی کی انتہا پر تھے کہ راستہ صاف ہونے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ بیت السلطان سے باہر دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس حیوان کو خبر مل چکی تھی کہ شکار ہونے والی خوبصورت اور ڈری سہمی ہرنی اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل آئی ہے۔ وہ زہر اتنا طاقتور ہرگز نہیں تھا جس سے جان چلی جاتی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اس زہریلے پاؤڈر سے پیٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی اور نایاب گل کو مجبوراً خوفزدہ ہو کر ہسپتال کے لیے نکلنا پڑتا۔ اسے یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ زہر صرف ایک بچی نے پیا تھا، باقی ماں بیٹی محفوظ تھے۔ حارث بیگ کے لیے اتنا ہی داؤ کافی تھا کہ اس نے انہیں بیت السلطان سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالے میرے، اسے حاصل کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کے باوجود اگر وہ آج رات میرے بستر پر موجود نہ ہوئی تو یقین کرو اس کی جگہ میں تیرے گھر کی ساری عورتیں حویلی اٹھا لاؤں گا۔ جاؤ، جا کر اسے اٹھا لاؤ، اور اگر اسے لانے میں کوئی رکاوٹ آئی تو اسے ادھر ہی ختم کر دینا۔ وہ میری نہ ہو سکی تو اسے اس کے شوہر کے پاس پہنچا کر آنا۔ وہ شیطان گھوٹ گھوٹ حرام مشروب اپنے اندر اتارتا خباثت سے بولا تو بالا مکانے کے انداز میں وہاں سے فوراً نکل پڑا تھا۔ پیچھے اس کے لبوں پر ایک مسرور کن مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ لہر سلطان پور میں ایک اندیکھی افراتفری سی پھیل گئی تھی کہ پولیس کے سائرن چاروں اور گونجنے لگے تھے۔ ان کی گاڑیوں نے لہر سلطان پور کے ایک سرکاری ہسپتال کے احاطے میں بریک لگائی تھی۔ ہسپتال کا عملہ پہلے ہی باخبر تھا۔ نایاب گاڑی سے فوراً اتر کر بچی کو لیے ڈاکٹرز کے ساتھ اندر بھاگ گئی، جبکہ آئمہ اب اریب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اریب، میں تمہاری ضد کی وجہ سے تمہیں یہاں تک لے تو آئی ہوں، مگر اس سے آگے تمہیں آنے کی اجازت نہیں، اور یہ میرا حکم ہے۔ میرا بچے اپنی مورے کا حکم مانے گا نا؟ تم مٹھندا کے ساتھ یہیں رکو گے۔ آئمہ نے اس کا پورا منہ چٹاچٹ چوم ڈالا تھا۔ اریب ماں سے لپٹ گیا۔ مورے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کسی کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ اوزگل ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اریب کے ڈر کی وجہ سے آئمہ نے اسے سینے میں بھینچا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ آئمہ نے کہتے ہوئے اسے خود سے جدا کیا، اسے بہلا کر ایک مرتبہ پھر اسے چوما اور پھر گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ اریب بے قراری سے ان کا انتظار کرنے لگا۔ اندر اوزگل کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا اور اس کی اسٹمک فوری طور پر واش کی گئی تھی۔ وہ ڈائریا جیسی حالت کی پیش نظر بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد نایاب گل اور آئمہ بیگم کو ڈاکٹرز نے زندگی کی نوید سنائی کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اوزگل کو ڈرپ لگی ہوئی تقریباً 2 گھنٹے میں اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پوری طرح تسلی کر کے اسے ڈسچارج کر دیا۔ نایاب گل کی رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی، تب آئمہ نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ اب وہ دونوں گہری نیند سوئی ہوئی نڈھال سی اوزگل کے لیے ہسپتال سے باہر نکلی تھی۔ وہ دونوں ہسپتال کے مین انٹرنس سے باہر نکلی تھی۔ نایاب اوزگل کو گود میں بھرے پہلے باہر نکلی، اس کے پیچھے آئمہ آسودگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائے باہر نکلی تھی، مگر نہیں جانتی تھی قیامت صغریٰ سر پر آ پہنچی تھی۔ اریب جو گاڑی میں بیٹھا تھا سیاہ شیشوں سے پار انہیں ہسپتال سے باہر نکلتا دیکھنے لگا۔ بہت اچانک ہسپتال میں ایک بھگدڑ سی مچی تھی۔ باہر پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگی، ہوائی فائرنگ ہونے لگی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ حملہ ہوا ہے، جوابی کارروائی کرو اور بہو بیگم لوگوں کو بچاؤ، مٹھن چلایا۔ گارڈز چاروں طرف پھیل گئے۔ ادھر وہ شیطان اندر تک داخل ہو گئے تھے، مگر گارڈز اور پولیس کی موجودگی میں اب بزدلی دکھانے کو بالکل تیار تھے۔ اسے اٹھا نہیں سکتے تھے، سیکیورٹی زیادہ ہے، بھون ڈالو اسے۔ بالے نے اپنے آدمیوں کو کہا۔ گاڑیوں کے دائیں طرف پودوں کے پیچھے سے انہوں نے سامنے ہوک بنی کھڑی نایاب گل پر فائر کھولا۔ آئمہ جو اب اس کے بالکل ہم قدم تھی، اس درندے کو دیکھ چکی تھی جس نے نایاب گل کی جانب گن کر کے فائر کھولا۔ ایک لمحے کی دیر تھی، وہ بجلی کسی رفتار سے نایاب گل کو پیچھے فرش پر دھکا دیتی اس کے سامنے دیوار بن گئی تھی۔
इकट्ठी 5 से 6 गोलियों से आहिमा का सीना छलनी हो गया था। गार्ड्स की जवाबी कार्रवाई से फायरिंग करने वाला दरिंदा जहन्नम वासिल हो गया। पुलिस और गार्ड्स ने जवाबी कार्रवाई की तो बुज़दिल आधे से ज़्यादा फरार होने में कामयाब हो गए। कुछ जहन्नम वासिल हुए और कुछ धर लिए गए। वक्त थम गया। नायाब गुल ने अपनी अजीज़ जान बहन को और उधर गाड़ी में बैठे अरीब ने फटी फटी निगाहों से माँ को लहू लहान बेजान होकर फर्श पर गिरते देखा। दिल में गोली लगने से आयमा मौके पर ही दम तोड़ गई थी। दूसरी तरफ बैतुल सुल्तान में कोहराम मच गया था। जिस वक्त मुराद खानज़ादा सलमान और सुल्तान बैतुल सुल्तान पहुंचे तभी पुलिस की भारी नफरी के बीच एक एम्बुलेंस बैतुल सुल्तान के ड्राइवे पर दाखिल हुई। साइमा और नायाब की दिलखराश चीखों ने बैतुल सुल्तान के दरो दीवार हिला डाले तो तमाम बच्चे सहम गए थे, मगर उनके बीच एक बच्चा तो जो बगैर रिएक्ट बस पत्थर बना सबको सर्द सपाट अनजान निगाहों से घूरे जा रहा था। एम्बुलेंस ड्राइवे पर खड़ी हुई तो सलमान खानज़ादा लपक कर एम्बुलेंस तक गए थे, मगर सफ़ेद कपड़े के पीछे आयमा का मुर्दा वजूद देखकर उनका खुद का वजूद जलजलों की जद में आया था। आयमा की मैयत को बैतुल सुल्तान के तवील अरीज हॉल में रख दिया गया। साइमा और नायाब पर बार बार गशीतारी हो रही थी। बैतुल सुल्तान के लिए ये रात बहुत भारी साबित हुई थी। चीखों आहों और सिसकियों से दरो दीवार तक हिल चुके थे। सोहन की तबीयत खराब थी। हिना ने अभी अभी उसे दूध देकर सुलाया था और अब वो छोटी सी चुल्हानी पर बैठी तेजी से अपने हाथ चला रही थी। उसे उस हैवान के घर लौटने से पहले पहले अपने कमरे में बंद होना था, क्योंकि आज वो बदकिस्मती से घर में अकेली थी। उसके भाई अशरफ कमाल को नाराज़ होकर घर से गए 10 से 15 दिन हो चुके थे। वो जैसे बेहिस होकर पथरा सी गई थी। अब उसे उन दोनों के कुछ कहने से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। रहना उससे नौकरानियों की तरह घर का सारा काम करवाती थी, तब भी पेट नहीं भरता तो पूरी कोशिश करती कि अबीद उस पर हाथ उठाए, मगर इतने दिनों में ये बचत ही रही कि अबीद ने रहना के लाख चाहने के बावजूद उस पर ज़बानी कलामी ही तंज़ो हिकारत के तीर बरसाए थे, मगर शायद अपनी बच्ची की वजह से उस पर हाथ उठाने से गरेज ही किया। रहना सारा दिन घर से गायब रहती, मगर अबीद के घर वापस लौटने से पहले वापस लौट आती। वो बहुत मक्कार और चालबाज औरत थी, मगर इतने दिनों में वो हिना के लिए इस तरह सुकून का बास साबित हुई कि वह अबीद को हिना के पास भटकने भी नहीं देती थी। हिना का दिल अब मुर्दा हो चुका था। वो तो खुद अब अबीद को देखना चाहती थी कि जाके उसकी कुर्बत की तलबगार रहती, उसकी शक्ल तक नहीं। मगर आज रहना अपने मैके गई हुई थी। उसकी माँ शायद बीमार थी। तभी हिना को हाथ पैर पड़े हुए थे, मगर कहीं ये भी तसल्ली थी कि वो लेट ही घर आएगा। मगर उसके तमाम मफरूज़ों और सोचों पर इस वक्त पानी फिरा जब अभी सुर्ख आंखें लिए घर में आज जल्दी दाखिल हो गया था। वो दरवाजे से सीधा चिल्हानी के पास ही आया था। हिना का सांस खुश्क हो गया था। वो जैसे खुमार आलूद निगाहों से हिना का शफाफ चेहरा और पूरे वजूद को गहराई से देख रहा था। हिना के पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, जिसे देख वो जाने क्यों मगर गहरा मुस्कुराया था। क्या बात है जाने मन, घर आए सर के साई को पानी तक पूछना भूल गई हो। पर निकल आए हैं जो हवाओं में उड़ रही हो। ये पर काट डालूं मैं? अबीद ने चुल्हानी से टेक लगाकर कदरे उसकी जानिब झुककर ऐसे ससराते गुस्सीले लहजे में कहा कि हिना की आधी जान तो उधर ही निकल गई थी। खाना खाएंगे आप? हिना ने बुरी तरह उंगलियां चटकाते हुए लरसते हुए निगाहें झुकाकर पूछा, जिस पर वो एक दिल फरेब सी हंसी हंस दिया। खाना भी खाएंगे और कुछ पिएंगे भी सही। काफ़ी दिन से जैसे प्यासा हूँ। वो इंतहाई बेबाक निगाहों से उसे देखता मानी खजी से बोला तो हिना का पूरा वजूद पसीने से तर हो गया। खाना गर्म करके लाऊं? वो कहता हिना के कमरे में चला गया। हिना का दिल किया कहीं भाग जाए, मगर काश ये मुमकिन होता। वो खाना गर्म करके चंगेज़ में नफासत से खाना सजा कर अंदर ले आई। छोटे से कमरे में 2 सिंगल पलंग थे, जिसमें से एक पर सोहन गहरी नींद सोई हुई थी और वो अपनी बच्ची पर झुका उसका माथा चूम रहा था। जब हिना कमरे में दाखिल हुई, जाने क्यों मगर ये मंजर देखकर उसका दिल भर आया और आंखें नम हो गई। पापा प्लीज़ उससे मत जगाए,
طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلے ہی بڑی مشکل سے سوئی ہے تو تنگ کرے گی۔ ہنا نے نم لہجے میں التجا کی، وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ کر دوسری تہائی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ اٹھے، اس نے گمبھیرتا سے کہا۔ ہنا نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سامنے چنگیز رکھی۔ اس کا بار بار حلق خشک ہو رہا تھا، وہ دیکھ ہی ایسے رہا تھا جیسے سالم نگل جائے گا۔ عبید کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم بھی کھا لو، آخر اسے خیال آ ہی گیا۔ میں نے کھا لیا تھا۔ ہنا نے پاؤں کی جانب بیٹھے پہلو بدلا۔ وہ کھانا کھا چکا تو ہنا نے چنگیزی اٹھا لی۔ جلدی رکھ کر آؤ اسے۔ وہ جانے لگی تو پیچھے عبید کی بھاری بوجھل آواز نے اس کے قدم من من کے بھاری کر دیے۔ وہ چنگیزی رکھ کر آئی تو عبید واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ ہنا دروازہ لاک کیے دروازے میں کھڑی تذبذب کا شکار تھی۔ وہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ دروازہ لاک کرو اور ادھر آؤ۔ وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا۔ تپائی پر نیم دراز ہوا تو ہنا کی جیسے روح فنا ہو گئی۔ وہ آپ ادھر ہی سوئیں گے؟ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بمشکل پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں ادھر ہی کیا، میں تو تمہارے ساتھ بھی سوؤں گا۔ تمہارے باپ کو اعتراض ہے کیا؟ اس نے انتہائی درستگی سے گھٹیا ترین بات کی تو ہنا لب بھیج کر رہ گئی۔ میرے باپ کو تو نہیں، شاید آپ کی چہیتی بیوی رینا کو اعتراض ہو، ہنا نے دھیمے لہجے میں کہا تو عبید نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جرأت ملاحظہ کی، مگر پھر اس کا لرزتا کانپتا وجود دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ اس کی فکر تم مت کرو، جیسے میرے ارادے ہیں، آج کی رات تمہیں بس اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اس نے مانی خیزی سے کہتے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ہنا کے قدم من من کے بھاری ہو گئے۔ وہ اب پلنگ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ پاؤں دباؤ میرے۔ وہ پلنگ کے قریب آئی تو عبید تھوڑا پیچھے کی جانب کھسک گیا۔ وہ خاموشی سے مگر جھجکتے ہوئے اس کے پیروں کے قریب بیٹھی اور اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کے گداز اور مخملی لمس نے عبید کی رگوں میں عجیب سرور سا دوڑا دیا تھا۔ اس نے بغور اسے دیکھا، وہ رینا سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی، اوپر سے اس کی یہ ادائیں جو اسے اپیل کرتی تھیں۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے مجھے وہ سکون نہیں دے پائی جو مجھے تجھ سے ملتا ہے۔ وجہ جانتی ہو کیا ہے؟ وہ انتہائی بے باک و مخمور بھاری لہجے میں بولا تو ہنا کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ رہا تھا۔ وہ سالی بہت بے باک ہے، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، وہ خود ہی میدان مار لیتی ہے۔ وہ ذومانی لہجے میں آنکھ دباتا ہنا سے اسی کی سوتن کے اور اپنے گزرے پرائیویٹ لمحات کی گھٹیا باتیں کیے جا رہا تھا، جبکہ ہنا کا دل کیا اپنے کان بند کر لے۔ ہنا نے جبڑے بھینچ لیے۔ تب بہت اچانک اس نے ہنا کی کلائی سے دبوچ کر اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ ہنا سہم سی گئی۔ عبید پلیز مجھے چھوڑ دے، سوہن جاگ جائے گی تو روئے گی بہت۔ وہ گگیائی، آنکھوں میں نمی لیے اس پتھر سے سر پھوڑا۔ یہ چیز میری جان۔ عبید نے اس کے گرد اپنا آہنی شکنجہ مضبوط کیا، اس کو جا بجا بے باکی سے چومنے لگا۔ یہ تمہارا چھوئی موئی سا وجود، تمہارا ڈرا سہما روپ مجھے پاگل کرتا ہے، تمہاری شرم و حیا مجھے سکون پہنچاتی ہے، میری بچی پیدا کر کے بھی تمہاری یہ جھجک میرے ہوش اڑا دیتی ہے، اسی لیے یہ سکون صرف تم سے ملتا ہے مجھے۔ وہ کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا تھا۔ ہنا حسب معمول خود میں سمٹتی بھرپور مزاحمت کرنے لگی، مگر یہ شیر کے شکنجے میں ہرنی کسی مزاحمت تھی جو عبید کے جذبات مزید بھڑکا دیا کرتی تھی۔ وہ اس پر گہری گھٹا سا چھا گیا۔ وہ اپنے نام نہاد سکون کی خاطر اسے جان بوجھ کر اذیتیں پہنچاتا تھا، کسی بھیڑیے کی طرح جھنجھوڑ دیتا تھا۔ رحم خان رحم۔ ہنا اس کی وحشت بھری قربت میں بے آواز مگر پھوٹ پھوٹ کر روتی، مگر وہ جتنا تڑپتی وہ درندہ اسے اتنا ہی تڑپا رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر مجھے ذلیل کیا، مجھے گالیاں دی، میرا ہی جوئے میں ہارا گھر خرید کر تمہارے نام لکھ دیا۔ اس کی اتنی جرأت! اس ذلت کا بدلہ تو روز میں تم سے لوں گا، اسی طرح تمہیں ذلیل کر کے، تمہیں رگید کر کے۔ عبید اس کے کان میں بھیڑیے کی طرح گھرایا، اپنی طلب مٹا کر ہنا کو پلنگ سے نیچے پھینک دیا۔ اس کا سر پاس رکھے صندوق کے کونے سے ٹکرایا اور خون کی ایک لکیر گال تک بہتی چلی گئی۔ وہ بے جان سی فرش پر گری اپنی قسمت پر ماتم کرنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آہوں سسکیوں کو نظر انداز کیے وہ جانور کروٹ بدل کر گہری نیند سو گیا تھا۔ ہنا اپنا تار تار وجود لیے بمشکل اٹھی اور اپنی چیخیں دبا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر نہیں جانتی تھی صبح ایک اور طوفان اس کا منتظر تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔